बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज मंगल 7 मई है। मुनीर न्याज़ी साहब का एक शेर है कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। अब न्याज़ी साहब ने जो ये शेर है वो तो कई दिहाइयाँ पहले लिखा था, लेकिन लगता यही है कि हमारा अलमिया और इस मुल्क का मसला आज भी यही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, आपका तक सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंची होगी या फिर इसके ऊपर किया गया कोई तबसरा पहुंचा होगा। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कुल लगभग 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो में ज़रा बात करेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म के सियासी हालात से गुजर रहा है, जो इस वक्त आइनी, कानूनी और मुआशी बहरान है, उस हवाले से बहुत सारे अहम तरीन सवालों के इसमें जवाब मौजूद थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़ाहिर है कि बज़ाहिर मकसद जो है वो दिखाना तो यही था कि सिक्योरिटी मामलात के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन डीजी आईएसपीआर को भी मालूम था कि सवालात की नौइयत क्या होगी। और 7 मई को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 2 दिन के बाद 9 मई है, तो सबको मालूम था कि सवालात क्या होंगे और भरपूर तैयारी थी। आदाद व शुमार सामने मौजूद थे, वीडियोज़ मौजूद थी जो प्ले की जानी थी। तो ज़ाहिर है कि ये सबको मालूम था कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू क्या होगा। इस सारे मामले पर, पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवालात जो लोगों के जहन में मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला क्या होगा, इमरान खान का क्या होगा। इस तमाम मामले पर पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर इदारा है, पाकिस्तान की फ़ौज, उसके तर्जुमान ज़ाहिर है कि तर्जुमानी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम मामलात को कैसे देख रही है। तो बड़ा फोकस था सब लोगों का कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें बड़े खुलकर बात हुई। बहुत सारे मामलात के ऊपर आपने देखा होगा कि रिएक्शन आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ इसके ऊपर लिया है। रऊफ़ हसन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी शायद आप तक पहुंच गई हो। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ कह रही है कि उसको ब्लैकआउट किया गया, उस तरीके से नहीं चली। अलबत्ता मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी उसके टिकर्स कहीं ना कहीं या मौक़िफ़ जो है वो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिला होगा। इस वीडियो में ज़रा मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या इस गुफ्तगू में क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन एक बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब आप सुनेंगे, बगौर सुनेंगे, कम से कम मैं अपनी हद तक ये कह सकता हूँ कि जिस शिद्दत से आज एक एहसास हुआ है शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सारे वक्त ऐसे आए कि जिस वक्त आपके जहन में यह आया हो कि पाकिस्तान को एक रीसेट की ज़रूरत है, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस शिद्दत से ये एहसास हुआ, क्योंकि देखें जो कौमों की ज़िंदगी होती है, जो ममालिक की ज़िंदगी होती है, वो इंडिविजुअल्स जो हैं, जो इनफरादी तौर पर जो फ़र्द है उससे बालातर होती है। और अफराद जो है वो कभी भी पूरे मुल्क पर या पूरी कौम पर हावी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो पाकिस्तान में चंद लोगों की लड़ाई है जिसमें इस पूरे मुल्क को आप देख सकते हैं कि यरगमाल बना हुआ है। और इसके ऊपर जो तबसरे हो रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं वो बिला खौफ खुलकर बात कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको अपने अल्फाज को नापना पड़ता है, तोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। एक शेर है ना कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। द वेरी फैक्ट कि आपको इस तमाम मामले के ऊपर क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है कि कुछ बहुत मजबूत, बड़ी अहम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थीं, कुछ ज़ाहिर है कि फिर एक कमज़ोर चीज़ें भी थी, कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। लेकिन उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इजहार करते हुए अगर आपके जहन में ये आए कि अगर मैंने ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रेजेंट कर दिया, बोल दिया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अभी जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूने जज हैं पाकिस्तान की, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चीफ़ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज हैं। उन्होंने भी, आपको याद होगा कि अभी जो 6 जजेस का मामला था उसकी जो गुज़श्ता समाअत थी उसके ऊपर ये कहा था कि ये क्या हो गया है रियासत को कि हमने जब कोई बात करनी होती है तो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन दूर रख दें, कहीं कोई सुन ना ले, ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। जो आज़ाद मुआशरे होते हैं, जो आज़ाद सोच होती है, जिन्होंने परवाज़ करनी होती है, जिन्होंने तरक्की करनी होती है, वो किसी खौफ में जकड़ लिया जाए तो फिर वो ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो आज इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है कि कौमें जो हैं वो और ममालिक जो हैं उनकी तारीख़ में सानहे होते हैं, हादसे होते हैं,
अच्छे वाक़यात होते हैं, बुरे वाक़यात होते हैं, उन अच्छे वाक़यात से जो है वो उनको नोट किया जाता है, कामयाबी जो होती है उसके रीज़न्स को नोट डाउन किया जाता है और उन रीज़न्स की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ने की और उन रीज़न्स को रिपीट करने की कोशिश की जाती है। सानहे होते हैं, हादसे होते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं जो नहीं होने चाहिए, उनसे सबक सीखा जाता है और उस वाक़े में या उस सानहे में जीना नहीं शुरू कर देते, वक्त थम नहीं जाता, वक्त आगे चलता है, आप उससे निकल कर आगे चलते हैं। अब 9 मई के जो वाक़यात हैं, ज़ाहिर है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के अराउंड थी। 9 मई के वाक़यात के हवाले से शुरू दिन से मैं आपके इल्म में है कि मैं इसके ऊपर गुफ्तगू जब भी की है, एक बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर कही है कि 9 मई को कानून हाथ में लिया गया। कुछ अशख़ास थे, कुछ लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसमें हम लोग मुलव्वस नहीं थे, कोई और लोग मुलव्वस थे। अब वो लोग, उनकी तस्वीर, CCTV फुटेजेस, उनकी वहाँ पर प्रेजेंस मौजूद है, साबित है, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जिस हद तक कानून को अपने हाथ में लिया उसके हवाले से भी शवाहिद भी मौजूद होंगे, सबूत भी मौजूद होंगे। इस मुल्क में एक कानून है, एक आइन है जिसके तहत इस मुल्क को चलाया जाना है और चलाया जाना चाहिए और कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेता है, कोई ट्रेस पास करता है, कोई जलाओ घेराव करता है, सरकारी अमलाक को, निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाता है, तोड़ फोड़ करता है, किसी शख्स की जान को नुकसान पहुंचाता है, इन तमाम जराइम के हवाले से, चाहे वो दहशत गर्दी का कानून हो, ताज़ीरात पाकिस्तान हो, नॉर्मल कवानीन हो, पाकिस्तान का आइन हो, एक जुर्म और जुर्म की नौयत के मुताबिक सज़ा मुकर्रर है और वो सज़ा दिए बग़ैर मुआशरे में अमन कायम नहीं रखा जा सकता, वो दिया जाना बहुत ज़रूरी है। उसको माफ़ करने का इख्तियार ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना किसी और फोरम के पास है। अदालत उन सबूतों की बुनियाद के ऊपर फैसला करे, जो शख्स जिसका जितना जुर्म है, हो सकता है किसी के 3 माह बनते हों, किसी के 8 माह बनते हों, किसी को 1 साल सज़ा देनी हो, किसी को 3 साल या 7 साल कैद जो सज़ा है वो सुनानी हो और किसी को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ा जाना बनता हो। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में हो जानी चाहिए थी। 9 मई के वाक़यात को अब 1 साल कंप्लीट होने वाला है और इस 1 साल में लगता यह है कि हम इस 9 मई में जकड़े हुए हैं और इस 9 मई के जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो चाहे तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त हो कि वो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या फिर वाकई जो रियासत का मौक़िफ़ है वही दुरुस्त मौक़िफ़ है, लेकिन इस सारी एपिसोड से अब इस मुल्क को आगे भी बढ़ना है। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, मैं आपके सामने रख देता हूँ जुज़ियात के क्या सवालात थे, अहम तरीन मामलात क्या थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ कह रही है और अब आइंदा मंजरनामे पर आपको क्या कुछ नज़र आएगा। ज़रा मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। वैसे क्विकली बताने वाली नहीं है, 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसमें जो जुज़ियात इस सारे मामले के मुतल्लिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सवालात हुए, सवालात का रुख प्राइमरीली पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से था। 9 मई के हवाले से जो पहला सवाल हुआ वो ये था कि 9 मई को, साने 9 मई को 1 साल हो गया, जिन पर इल्ज़ाम था कि वो मास्टरमाइंड या मरकज़ी मुलज़िम है, उन्हें 1 साल हो गया, सज़ा नहीं मिली। अडियाला जेल में बानी PTI ने खुद बताया और अब सियासी जमात की तरफ से बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि 9 मई एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाक फ़ौज ने खुद करवाया और इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है और कहा है कि तहकीकात हों, जो मुलव्वस हैं उन्हें सज़ा दी जाए। कुछ दीगर सियासी जमातों की भी इस मुतालबे पर हिमायत उनको हासिल है। अच्छा, इसका जो जवाब दिया उस पर आने से पहले एक चीज़ देखें, जितना प्रोलॉन्ग हो रहा है उतना ये मामला पोलिटिसाइज हो रहा है एंड द वेरी फैक्ट कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब लेने की और मिलने की बड़ी अशद ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से जो कहा जा रहा है, ज़ाहिर है कि जब आप सरकारी अमलाक पर हमला करते हैं वो एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा बनती है। जलाओ घेराव करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उसकी एक सज़ा बनती है। लेकिन ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के जहनों में मौजूद है कि अगर ये इतना संगीन जुर्म है तो क्या जो लोग, जिनका ये कहा गया कि ये मुलव्विस थे उसमें, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी जमात तब्दील की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जहांगीर तरीन की सियासी जमात में चले गए या परवेज़ खटक की सियासी जमात में चले गए, तो उनका जुर्म अनडू कैसे हो गया? असद उमर साहब सियासत से किनारा कशी करने की वजह से अगर साइफ़र वाले मुकदमे में इनिशियली नामज़द होने के बाद वो बाहर निकल जाते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हो ना हो ये मामला सियासी बुनियादों पर डील किया जा रहा है। जो जुर्म है उसकी नौयत के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए। इसमें अगर पिक एंड चूज़ किया जाता है तो फिर ये सवालात खड़े हो जाते हैं। अब इसका जो जवाब है
اس پہ DGSPR نے کہا کہ دیکھیں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پر حملہ کروایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصحیح کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے، دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ ہو تو وہاں کے نظام انصاف پر سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پر یقین رکھنا ہے اور جزا اور سزا کا نظام جس پر اللہ کی یہ کائنات چلتی ہے اس پر یقین رکھنا ہے، تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور کروانے والے آئین کے مطابق ان کو سزا دینا پڑے گی۔ اب آتے ہیں جس پر بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اس کے ناقابل تردید شواہد عوام کے پاس بھی ہیں، افواج کے پاس بھی ہیں، ہم سب کے پاس ہیں۔ سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا، سب نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، اس کو افواج، ایجنسیوں، اداروں کے خلاف کیا گیا، اس کی لیڈرشپ کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے لوگوں کے ذہن بنائے گئے۔ ہم نے دیکھا کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کر اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو۔ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں صرف فوجی تنصیبات پر حملے کروائے گئے، اور ان واقعات کو سب لوگوں نے دیکھا۔ یہ سب جب عوام کے سامنے آیا تو ان کا رد عمل بھی سب نے دیکھا کہ عوام کیسے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی۔ تو جب یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا، کون کر گیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سب لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، مگر سب لوگوں کو تمام وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی نہیں چل سکتا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ 9 مئی کا دن کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک ویڈیو پلے کی گئی، اس ویڈیو میں ڈاکٹر یاسمین راشد، جہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، ان کی وہ والی ویڈیو موجود ہے، آڈیوز موجود ہیں کہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی یا فلاں کی، ان لیڈر کی، اور فلاں جگہ کے اوپر جانا ہے، آگ لگائیں گے، یہ والی بات جو ہے وہ ان میں شامل ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری جو ہیں ان کی گفتگو جو ہے وہ شامل ہے، مراد سعید، شہریار آفریدی، پھر مختلف شہروں کے مناظر، شاندانہ گلزار، وہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کی جا رہی ہے، وہ اس میں چلائی گئی۔ اس کے بعد DGSPR نے کہا کہ خواتین و حضرات، یہ مناظر دیکھیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ کس طرح معصوم بچوں کو ذہنی طور پر ورغلایا گیا، ان میں زہر بھرا گیا، اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے یہ سب کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا میں پہلی بار ہوا؟ شاید اس سے کم درجے کے واقعات سیاسی بلوائی کرتے آئے ہوں تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں؟ نظر دوڑائیں، بہت سے مثالیں مل جاتی ہیں۔ 2011 لندن واقعات ہوئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں دن رات عدالتیں لگائی گئیں، سخت سے سخت سزائیں دی گئیں۔ 2021 کیپٹل ہل، واشنگٹن DC، سیاسی بلوائی، کیپٹل ہل کی عمارت میں گھسے، اس کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی۔ وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا چینلز پر مباحثے اور تبصرے شروع نہیں ہوئے، وہاں کرمنل کورٹ سسٹم آیا، جو ملوث تھے انہیں سخت سزائیں دیں، ان کو بھی جو وہاں موجود تھے اور ان کو بھی جو وہاں موجود نہیں تھے۔ اور یہی اصل میں مسئلہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں 9 مئی کے واقعات میں جو عدالتیں ہیں، جو عدالتی نظام ہے، اس میں یہ سارا پروسیس ہو جانا چاہیے تھا۔ اب تک جن لوگوں کی سزائیں بنتے ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے تھی، جن لوگوں کو چھوڑا جانا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیے جاتے اب تک۔ اور یہ جو اس وقت ہم ایک مخصوص ماحول ہے اس میں جی رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر جو واقعات ہوئے، چاہے لندن میں، پھر امریکہ کا حوالہ دیا، پھر جو ہے وہ فرانس کا حوالہ دیا، اور ان تمام واقعات کا بتایا گیا، وہاں پر جو سزائیں دی گئیں، یہاں پر جو بھی لوگ ملوث ہیں، جن کی CCTV فوٹیج ہے، جن کے بارے میں ایکشنیبل ایویڈنس ہے، جن کے بارے میں ثبوت ہے، جن کی وہاں پر پریزنس ثابت ہے، جن کا حوالے سے ان اے کوڈ آف لا یہ پروو کیا جا سکتا ہے، ان سب کو سزائیں دے دی جانی چاہیے تھی اب تک۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لنگر آن کر رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا ایک خاص قسم کا ماحول ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، سیاسی جماعتوں میں عام طور پر آپس میں لوگ گفتگو کرتے ہوئے اسی بات میں سٹک نظر آتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے آگے کہا کہ وہاں پر یہ جو سزائیں دی گئیں اس لیے دی گئیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو، کسی کو موقع نہ ملے کہ جب چاہے ریاست پر حملہ کر دے، اور وہ وہاں پر جو واقعات ہیں ان کی نوعیت پاکستان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کم درجے کی تھی۔ اچھا، اس سارے معاملے پر جو ہے پھر انہوں نے مزید گفتگو کی، اور وہ گفتگو یہ کی کہ یہ سوال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے۔
سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم کسی اور 9 مئی کے سانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ 9 مئی کرنے والوں کو کے مکافات عمل کو پیچھے کا جو عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بھی واضح ہے کہ یہ سب کیسے کیا گیا، کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو ہم تیار ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پر حملہ کیسے ہوا اور کیسے کروایا گیا، وہ پی ٹی وی حملے کا بھی احاطہ کرے، کیسے لوگوں کو ہمت دی گئی کہ وہ ریاست پر حملہ کریں، پاسپورٹ جلائیں، سول نافرمانی کریں، بجلی کے بل جلائیں، کیسے 2017 میں خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالحکومت پر دھاوا بولا گیا، 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے، وہ یہ بھی دیکھے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے، باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے، قرضہ نہ دیا جائے پاکستان کو، فنڈنگ اس کے لیے کہاں سے آ رہی تھی اور کی جا رہی تھی، سوشل میڈیا پر کون لوگ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے، اور کیونکہ ہم نے ان باتوں کا احاطہ نہیں کیا تو 9 مئی تو ہونا تھا۔ اگر ایک سیاسی ٹولہ مخصوص عرصے تک یہ سب کرتا رہے گا تو پھر ایسے واقعات تو ہوں گے، ایک دن وہ اپنی فوج پر ہی چڑھ دوڑے گا۔ 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ ملتے ملتے اس حد تک پہنچ گیا ہے یا اس حد تک پہنچا کہ اس نے اپنے اداروں پر حملہ کر دیا۔ پھر پاکستان کے باشعور اور غیرت مند عوام 9 مئی کو کھڑے ہوئے، انہوں نے خود کو اس سے دور کیا، مذمت کی، کراہت کا اظہار کیا۔ عوامی رد عمل دیکھ کر ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جھوٹ پر جھوٹ، فریب پر فریب، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ اگر 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزائیں نہ دی گئیں تو کسی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں رہے گی، لازم ہے کہ سزا دیں اور جلد سے جلد دیں۔ اگلا سوال سوشل میڈیا پر پابندی کے حوالے سے ہوا ہے، ایکس پر پابندی، ٹویٹر کے اوپر، کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے فوج ہے۔ آرٹیکل 19 کے حوالے سے آرمی چیف کا بیان، اس پہ بھی جواب جو ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، خاص کر سوشل میڈیا، کچھ مخصوص لوگ فوج پر الزام لگاتے ہیں، جب ثبوت مانگا جاتا ہے تو مزید الزام تراشی کی جاتی ہے۔ اگر ادارہ بھی الزام تراشی شروع کر دے تو ایک دائرے کا سفر شروع ہو جائے گا، سچائی جھوٹ پر غالب آتی ہے۔ اگر آئین کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے کا تحفظ یقینی بناتا ہے، مگر اس کے پیچھے چھپ کر ملک کی سالمیت پر وار نہیں کیا جا سکتا، دوست ممالک سے تعلقات کو زد نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم کا اخلاق تباہ کر دیں۔ پروپیگنڈا کی اجازت نہیں دیتا آرٹیکل 19۔ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے چھپ کر ملک کی سلامتی داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پارلیمان اس حوالے سے مؤثر قانون سازی کرے۔ اطمینان ہے، استحکام لوٹ رہا ہے، عدم استحکام یا عدم اعتماد جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اس کا کہا گیا۔ پھر 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے سوال ہوا کہ عوام نے ووٹ دیا، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری نے 9 مئی کا بیانیہ دفن کر دیا۔ اس پر بڑے انٹرسٹنگ اعداد و شمار ڈی جی ایس پی آر کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ 8 فروری میں 9 مئی گم ہو گیا۔ 8 فروری کو ٹرن آؤٹ 47% تھا، تقریباً 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ اس مخصوص سیاسی پارٹی، مکمل پارٹی نہیں کہتا، ان کے لیڈرز، اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ، جو کل کا بنتا ہے 31%، تو 69-70% ووٹ تو اس بیانیے کو نہیں پڑھا۔ ہم جمہوریت میں رہتے ہیں، اکثریت کدھر ہے؟ وہ تو ادھر ہے۔ اگر آبادی کے اعتبار سے دیکھوں تو پاکستان کی کل آبادی کا 7.5% بنتا ہے، تو 92-93% آبادی تو اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی۔ عوام فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ اس بیانیے کے پیچھے نمبرز ہیں نہ لوگ ہیں۔ ووٹ 9 مئی کے حوالے سے نہیں تھا۔ غیر جانبدار سرویز دیکھیں، سب سے باعتماد ادارہ پاک فوج ہوتی ہے ہر سروے میں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ کچھ عرصے سے اسی سیاسی جماعت کے وزیر اعلیٰ آئینی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس کے بانی چیئرمین دھمکیاں دیتے ہیں، آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں، کوئی کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا، رہائی کے دعوے کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی، فلاں پہنچ گیا مذاکرات کے لیے۔ اس پر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اس سوال پر آنے سے پہلے پاکستان کی فوج قومی فوج ہے، اس کے اندر ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، تمام نسل، رنگ اور مذاہب کے لوگ ہیں، اس کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے۔ تاہم ایک پارلیمانی نظام جمہوریت میں ہمارا غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے حکومت کے ساتھ۔ ہم کسی خاص سیاسی سوچ مذہب کا پرچار نہیں کرتے، تمام سیاسی جماعتیں اور لیڈرز ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اگر کوئی سیاسی لیڈر، جماعت یا ٹولہ اپنی ہی سیاسی جماعت پر حملہ آور ہو، اپنی ہی فوج پر حملہ آور ہو، اپنے ہی اداروں پر حملہ آور ہو، اسی
قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست میں حصہ لے۔ اور بات چیت ویسے بھی سیاسی جماعتوں کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے مناسب نہیں کہ بات چیت میں رہیں، ایسے سیاسی انتشاری ٹولے سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو بات چیت کے چیپٹر کے اوپر بھی بہت ہی کلیئر ٹرمز میں کیا کہا گیا وہ آپ نے سنا۔ اگلا سوال ہوا کہ عام انتخابات میں فوج کا کردار سیکیورٹی سے متعلق تھا، الزام آئے کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، الزام آیا کہ فوج نے کروائی، کیا جواب دیں گے؟ اس پر جواب انہوں نے دیا کہ آرمی کا کردار الیکشن کمیشن کے دیے گئے کردار کے مطابق تھا کہ محفوظ ماحول فراہم کریں، جو کیا گیا۔ آرمی نے اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر کام نہیں کیا، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، پروپیگنڈا کیا گیا، تواتر سے زہریلا بیانیہ بنایا گیا، بنا ثبوت الزامات لگائے گئے، میڈیا اور سوشل میڈیا کے عناصر نے یہ چلایا۔ ہمارا سوال صرف ایک ہے کہ ثبوت متعلقہ اداروں کے سامنے رکھے جائیں، کیونکہ ان الزامات کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے۔ ان معاملات کی وجہ سے اصل ایشوز پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ 6 ججز کے خط کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ بغیر ثبوت الزام لگانا درست نہیں ہے۔ JUI کے الزامات کے اوپر بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ فوج کا کردار سیکیورٹی سے متعلق تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا، جو الزامات لگا رہے ہیں وہ اداروں کے سامنے ثبوت لے کر آئیں۔ طاقت کے زور پر کسی کو پاکستان کی ترقی کے راستے میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ پرائمریلی اس کے علاوہ بھی باتیں تھیں، سعودی عرب کے متعلق بات تھی، امریکہ کے متعلق بات تھی، پاکستان کی جو سرحدات ہیں ان کے متعلق بات تھی، چائنیز نیشنلز کی سیکیورٹی کے متعلق بات تھی، لیکن پرائمریلی جس چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہی سیاسی معاملات ہیں جس کے اوپر DG ISPR نے گفتگو کی۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ یہ پریس کانفرنس دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ جب آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، ہم موازنہ کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ جن کو آزادی ہمارے ساتھ یا جو بنے ہمارے ساتھ ہیں، جن ممالک کی ایج ہمارے سے ایک اسی دہائی میں فال کرتی ہے، یا دیگر ممالک سے بھی کمپیریزن کرتے ہیں، لیکن اس سیاسی لڑائی میں ہم جہاں جا رہے ہیں ایک بات طے ہے کہ آج بھی ایک بات بڑی ابھر کر سامنے آئی ہے کہ یہ سیاسی لڑائی، کیونکہ اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں تحریک انصاف نے خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک سارا معاملہ اس طریقے سے موجود ہے کہ اگر ہم ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی طرف نہیں جاتے، اس سارے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی بھی غلطیاں ہیں، پاکستان کی سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اداروں نے بھی بڑی سنگین غلطیاں کی ہیں، پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کا کردار، بہت سارے لوگوں کا اس میں بدبودار کردار موجود ہے، لیکن اب سب کو معلوم ہے کہ جو طاقت کا توازن، جو طاقت ہے وہ بڑی ڈیفرنٹلی آپریٹ کرتی ہے، اور پاکستان میں ایک ادارے کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اور اس ملک کو آگے چلانے کے لیے بڑے پن کا مظاہرہ ہر ایک کی طرف سے کیا جانا چاہیے، سب کو ایک ایک دو قدم پیچھے ہونا چاہیے، جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اپنے ہی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کرنے میں، اپنے موقف سے ایک ایک قدم سب پیچھے ہٹنے میں کوئی اتنا بڑا مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن آج جو بات ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کے اوپر ایگریمنٹ کی، اور جوڈیشل کمیشن کا دائرہ پھیلانے کی، 9 مئی کے واقعات سے ہٹ کے دیگر باتوں پر بھی، اور تحریک انصاف نے اس میں یہ کہا کہ 8 فروری کا انتخاب بھی شامل کر لیں، اس میں عمران خان کے اوپر حملہ بھی شامل کر لیں، اس میں سائفر والا معاملہ، اس میں جو گفتگو ہے وہ سارا معاملہ بھی شامل کر لیں، اور جوڈیشل کمیشن اس تمام معاملات کو دیکھے، تو ایک کہیں سے امید کی یہ کرن ظاہر ہے کہ موجود ہے کہ اگر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور اس سیاسی لڑائی سے باہر نکلنا ہے اور یکسوئی سے اصل ایشوز کے اوپر فوکس کرنا ہے، تو اسی جوڈیشل کمیشن کے آئیڈیا کو بڑھاتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایک ایسا ڈائلاگ، ایک ایسا مذاکراتی عمل شروع کیا جا سکتا ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز، تمام فریق بیٹھیں اور اس کا وے آؤٹ نکالیں، یہ طے کر لیں، دروازے کو کنڈے لگا لی، یہاں سے باہر نکلیں گے، اس ملک کے لیے اس تمام لڑائی کو ختم کر کے اٹھیں گے باہر، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، اس کے اوپر سارے لوگوں کا اتفاق بھی کہیں نہ کہیں پرائیویٹلی جب آپ گفتگو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، پھر سارے لوگ اپنی اپنی بات تسلیم کریں اور عوام کو اس سارے معاملے پر اعتماد میں لیا جائے اور آگے بڑھا جائے، لیکن اب یہ کون کرے گا، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا شاید فی الوقت کسی کے پاس جواب نہیں۔ البتہ اس پریس کانفرنس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ معاملہ فی الوقت ختم نہیں ہونے والا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔